السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شریف خان ہے اور میں آج سے ایک نئے سیریز بنانے جا رہا ہوں جس میں سارے پروفیٹ کے ریئل ہسٹوری کو بتایا جائے گا، جو ہسٹوری قرآن اور حدیث کے درمیان سے ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم پروفیٹ آدم علیہ السلام کے ریئل ہسٹوری کو جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا گیا تھا اور کیا کیا چیزوں سے نوازے گئے تھے۔ تو قرآن الکریم سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک وقت تھا جب نہ زمین پہ انسان تھا نہ ان کی کوئی نشانی، آسمانوں میں صرف فرشتے تھے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم منصوب کا اظہار کیا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیران سے پوچھا، کیا آپ وہاں ایسے کو پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بس اتنا فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ انسانی فطرت کا راز تھا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا تھا اور ان کے جسم کو مٹی سے بنایا، اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی اور سب سے پہلا تحفہ دیا، علم۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سوچو، ہر جانور کا نام، ہر پودے کا نام، ہر شکل، ہر چیز کا اصل، سب کچھ آدم کو سکھایا گیا۔ پھر اللہ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ بے شک آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں۔ تب اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ۔ جب آدم نے سب نام بتا دیے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے چھپے راز جانتا ہوں؟ اور اس طرح علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ پھر اللہ نے ایک اور حکم دیا، سب فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایمان اور تقوی کے ساتھ، مگر ایک ہی تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ ابلیس تھا۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آنکھ سے بنایا گیا، اس نے مٹی سے۔ لیکن اللہ نے تکبر کو کبھی برداشت نہیں کیا اور ابلیس ہمیشہ کے لیے شیطان ہو گیا۔ پھر اللہ نے آدم اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی۔ جنت میں چین سے رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو بہکائے گا۔ مطلب شیطان بھی پہلے فرشتوں میں سے تھے، یعنی فرشتوں کے سردار ہوا کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ شیطان بن گئے۔ جب آدم کی وجہ سے وہ شیطان بنے، تبھی سے اس نے قسم کھائی تھی کہ حضرت آدم کو بھی شیطان کی راہ پہ لے جائے گی۔
وہ بار بار آتا رہا، میٹھا بول بول کر دھوکہ دیتا رہا۔ اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا راز نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے؟ آخر کار آدم اور حوا اس درخت کے قریب چلے گئے اور جنت کا لباس اس سے چھن گیا۔ ان دونوں کو شرم آئی اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ پھر اللہ نے فرمایا، نکل جاؤ یہاں سے سب کے سب، لیکن جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس پر چلے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی لیکن شیطان بن کر جیت نہیں کی۔ انہوں نے توبہ کی، شرمندے ہوئے اور رو رو کے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر اب ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ جو توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحمت والا ہے۔ اور اس کہانی سے ہم کو یہی سبق حاصل ہوتے ہیں کہ شیطان نے غلطی کے بعد تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے شیطان ہی بن گیا۔ آدم نے غلطی کے بعد توبہ کی اور مقبول بن گئے۔ تو اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے تو شیطان بن کر ضد مت کرو، آدم بنو اور توبہ کرو، کیونکہ اللہ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح ریئل ہسٹوری جاننے کے لیے ہو تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ الخیر۔